وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے مخاطبین بنی اسرائیل کا گروہ نصارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی اصل حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے قوم کو دعوت دینا اور ان پر اتمام حجت کرنا، اس کا بھرپور تذکرہ آیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے اور یہ بنی اسرائیل ایمان لا کر نہیں دیں گے، لہذا اگلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ فلما احس عیسی منہم الکفر، جب محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، ان سے انکار کو، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب یہ انکار پر اڑ گئے ہیں اور جان بوجھ کر حق کا انکار کر رہے ہیں، تو قال من انصاری الی اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، یعنی اب میں اس دین کی دعوت کو لے کر چل پڑا ہوں، لہذا کون لوگ ہیں کہ جو کہ اب اس کام میں میرے مددگار ہوں گے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا حواریوں نے، یعنی وہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، وہ در حقیقت حواری کہلاتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، پھر انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے پیروی اختیار کر لی رسول کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو بس ہمیں ہمارا نام گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے، شہداء میں سے ہمیں شامل فرما کہ ہم گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے تو خوب مکر کیا، خوب چال بازیاں کی، یعنی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خوب پروپیگنڈے کیے، اس طرح سے کہ انہوں نے اسلاف کی روایت سے ہٹ کر ایک نیا دین بنا لیا ہے۔ کفر اور ارتداد کے فتوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے، رومیوں کی حکومت تھی اور رومی حکومت سے غداری کے الزامات عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے، اور اس طریقے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی درپے ہو گئے، اور اس کے لیے انہوں نے ان حواری میں سے ایک جو کہ منافق تھا یہودی، اس کو خرید بھی لیا چند پیسوں کے عوض کہ وہ ان کو پتہ بتائے گا اور جس کے ذریعے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے خوب چالیں چلی اپنے زوم میں، تو بڑی بڑی چالیں چلی، لیکن وہ مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی بھی خفیہ تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، یعنی ہوا یہ کہ وہ جو حواری جو کہ بک گیا تھا، جو منافق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی، اور جب یہ قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آئے، سولی پر لٹکانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آئے، انہوں نے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے اس شخص کو سولی پر لٹکا دیا۔ تو واللہ خیر الماکرین، تو اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے، یعنی انہوں نے تو خوب اپنے طور پر کوشش کی کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیں اور ان کو قتل کر دیں اور ان کو بے عزت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف بچا لیا۔ لہٰذا آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کفر کی روش اختیار کی ہے، ان کافروں کی چال بازیوں سے تمہیں پاک رکھوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا، یعنی جو تیری پیروی کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ اب غلبہ حاصل کریں گے اور قیامت تک یہ لوگ ہمیشہ مغلوب ہوں گے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک، اس وقت سے لے کر آج تک، یہودی عیسائیوں ہی کے بل پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور عیسائیوں ہی کے بل پر ہی وہ زندہ ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ اب یہ ان کی سزا ہوگی کہ یہ قیامت تک مغلوب رہیں گے اور جو تیری پیروی کرنے والے ہیں وہ ان پر غالب رہیں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا، یعنی یہ تو دنیا کی سزا ہے جو کہ ان کو دی جائے گی کہ یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے اسی طرح، لیکن بالآخر آخرت کا جو معاملہ ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، یعنی وہاں قیامت میں بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی
الگ ہو جائے گا اور تمہیں حق معلوم ہو جائے گا، اور ساری اختلافات تمہیں وہاں پر جو ہے وہ رفع ہو جائیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ اصل حق کیا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو انہیں تو میں سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی کفر کی روش اختیار کرتا ہے، وقت کے رسول کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تو ایک پہلی سزا دیتے ہی ہیں، اور آخرت میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ملے گی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور وہاں آخرت میں تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ایمان لے کے آئیں گے اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے اجر کا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی دوست نہیں رکھتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، پھر خطاب کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہے ہماری آیتیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یعنی یہ ساری باتیں آپ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں ان کو، بلکہ یہ ہماری آیتیں ہیں جو کہ آپ پر نازل ہو رہی، جو کہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور یہ حکمت بھری یاد دہانی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ آدم کی مثال۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو تو یعنی آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے، اور پھر کہا کہ ہو جا، اور بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو تخلیق کر دیا۔ یعنی تم کو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پر اور ان کی پیدائش پر حیرت ہے کہ وہ بن باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو اور آدم علیہ السلام کی پیدائش پر تم کو حیرت نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں کے اور بن باپ کے پیدا کیا، ان کو تو مٹی سے تخلیق کیا اور ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تم نے اگر الوہیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر لیا ہے کہ وہ صرف بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام کو تو اس سے بڑھ کر الوہیت میں تمہیں شامل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے جیسے کہ آدم کی مثال، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی ہے حق آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، تو پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اب خاتمہ کلام کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اس کے بعد بھی جو آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں، یعنی اتنی واضح حقیقت بیان کر دینے کے بعد، اس طریقے سے اتمام حجت کر دینے کے بعد بھی کوئی آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں یہ لوگ، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم، تو پس ان سے کہہ دیجئے کہ تم آؤ، ہم بھی بلا لیں اپنے بچوں کو اور تم بھی بلا لو اپنے بچوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ، اور ہم بھی بلا لیں اپنی عورتوں کو اور تم بھی اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم یہ التجا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ یعنی بات اب انتہائی واضح ہو چکی ہے، اب جو ہے وہ معاملہ سچ اور جھوٹ کا ہے، تو لہٰذا اب آخری اتمام حجت کے طور پر، آخری دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی تم اگر بات کو نہیں سمجھ رہے تو ٹھیک ہے، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں اور اپنے بچوں کو لے کر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، التجا کریں کہ ہم میں جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس طریقے سے ان کو آپ بلائیے اور ان پر یہ خاتمہ کلام کیجیے، بات کو ختم کر دیجیے، بات یہیں پر اب جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اس مباہلے کی دعوت پر وہ لوگ نہیں آئے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ در حقیقت حق ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ انکار پر اڑے ہوئے تھے، محض اپنے تعصب کی بنیاد پر وہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا اس دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ہے بات صحیح، یہی ہے سچی بات، یہی ہے حق بات۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود۔ تمام بات کی اصل بات کیا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین، پھر اگر وہ روگردانی کی روش اختیار کریں اس کے بعد بھی وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسے مفسدوں سے، ایسے فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اہل کتاب کو آپ دعوت دے دیں اور ان سے کہیے کہ آؤ اس کلمے کی جانب، اس بات کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے، یعنی وہ جو کہ یکساں بات، یعنی آؤ کچھ کامن فیکٹر کی طرف، اختلافی باتوں کو چھوڑ دو، لیکن اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں، اس کا تو ہم بھی اقرار کرتے ہیں، اور یہی تمہارا بھی عقیدہ ہے، اہل کتاب بھی اللہ تعالیٰ کے سوا
کسی اور کی بندگی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو آؤ اس کامن بات کی طرف کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا شرک ہے، یہ بات اہل کتاب بھی جانتے تھے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا۔ تو ہماری دعوت بھی یہی ہے، تم اسی بات کی طرف آ جاؤ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم نہیں بنائیں گے ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ رب تو ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، یعنی ان کا رب بنانا اصل میں کن معنوں میں تھا، جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں بھی آئے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان، اپنے علماء اور اپنے درویش کو رب بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا۔ اور اس آیت کے نزول کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عدی بن حاتم جو کہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حاتم تائی کے یہ بیٹے ہیں جو کہ بہت مشہور زمانہ ہے، حاتم تائی جن کی سخاوت بہت مشہور ہے، ان کے یہ بیٹے ہیں عدی بن حاتم۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس آیت کے نزول پر کہ جو یہ آیت بیان کرتی ہے کہ تم نے اپنے احبار اور اپنے رہبان، اپنے درویش اور اپنے صوفیاء اور اپنے علماء کو رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا کہ ہم نے کبھی اپنی علماء کو پوجا ہو یا ان کو رب بنایا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا تم نے بھی اسی کو حلال سمجھا، انہوں نے جس چیز کو حرام ٹھہرا دیا تم نے بھی اسی کو حرام کر لیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ اس بات کی تصدیق کی جاتی کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے یا اللہ کے رسول نے اس کو حرام ٹھہرایا یا نہیں، بلکہ محض ان کے کہنے پر تم نے ان کی حلال کردہ چیز کو حلال مان لیا اور ان کے حرام کردہ چیز کو حرام مان لیا۔ تو یہی تو ہے کہ ان کو رب بنا لینا۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ کسی کو حرام کر سکتا ہے۔ کوئی بھی صوفی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی بزرگ اپنے طور پر اس کو اگر حرام کر دیتا ہے اور تم نے اسی بات کو مان لیا تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب ٹھہرانا۔ اس بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اور ہم نہیں بنائیں گے اپنے میں سے کسی کو بھی رب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، روگردانی کی روش اختیار کریں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو بس ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم نے تو فرما برداری کی روش اختیار کر لی ہے، ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے تو مان لیا ہے۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، درا حال کہ نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل مگر یہ ہے کہ ان کے بعد، یعنی تورات اور انجیل کی یہ اپنے طور پر کچھ تعویل کر لیتے تھے اور اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے کہ جس کے ہم پیروکار، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے تو کوئی بھی منکر نہیں تھا، سب کہتے تھے کہ ہم سب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی ہیں، جس کو کہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں بھی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی کی روش اختیار کرے گا تو وہ کون ہوگا کہ جو کہ یہ حرکت کرے سوائے اس کے کہ وہ اس نے اپنے آپ ہی کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو۔ تو تورات اور انجیل کی اپنی من گھڑت تعویل کے بعد اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے، تو بھلا تم سوچتے نہیں کہ یہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نازل نہیں ہوئی، وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے؟ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اتنی بھی بات کو نہیں سمجھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم ہی لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا تھا اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تمہیں علم تھا، یعنی تم اہل کتاب ہو، تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم بحث کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو علمی بنیاد پر، کتاب کی بنیاد پر، لیکن اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، کہ اب تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بے علم باتوں پر اب تم جھگڑا کر رہے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ماں کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی، اب سن لو کان کھول کر کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ تو نصرانی تھے، یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہودی ہو جاؤ گے اور یہودیت یہی اصل دین ہے، اور نصرانی ہو جاؤ گے تو کامیاب ہوگے اور جنت میں داخل ہوگے، اور نصرانیت ہی اصل دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، ولیکن کانا حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے، حنیف مسلمان تھے، وہ اپنے اسلام کے بارے میں انتہائی کنسنٹریٹ تھے، انتہائی مخلص تھے۔ وما کانا من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے، یعنی یہ تین ہی گروہ تھے جن سے کہ مخاطب ہوتا ہے قرآن حکیم، اور جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، ایک یہودی، ایک نصرانی اور تیسرے مشرکین جو کہ مکہ میں رہنے والے تھے، یعنی بنی اسماعیل، اور یہ سب کے سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہمارا دین وہی دین ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو کوئی یہودی تھے نہ تو نصرانی کی انہوں نے کوئی دعوت دی، اور نہ یہ کہ بنی اسماعیل کی طرح یہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شرک کے دین کو اختیار کیا۔ انا اولی الناس بابراہیم،
بے شک ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر تو وہ لوگ ہیں للذین تبعوہ، وہ جو کہ ان کی پیروی کرے، جو واقعی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے وہی ہے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت رکھنے والا، مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے انہی کو ہے۔ اور وہ ھذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے یہ اصل قریب ہیں، والذین آمنوا، اور وہ جو کہ اس نبی پر ایمان لے آئے، یعنی یہ نبی اور اس نبی پر ایمان لانے والے یہ جو مسلمان ہیں یہ در حقیقت دین ابراہیمی پر ہیں اصلاً۔ تم لوگ جو کہ جنہوں نے اپنے دین کو یہودیت اور نصرانیت کا نام دے دیا ہے، فرقہ واریت اختیار کر لی ہے، ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسے اہل ایمان کا کارساز ہے، پشت پناہ ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی ایک جماعت تو یہ چاہتی ہے کہ لو یضلونکم، کہ وہ کاش تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں، کسی طرح سے وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے ہیں مگر یہ ہے کہ اپنے ہی آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا رہے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا احساس نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیسے اللہ تعالیٰ کی ان کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم اس پر گواہ ہو، تم اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کتاب تمہاری پاس پہنچی ہوئی جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن تم اس کے انکار پر اڑے ہوئے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، حق اور باطل کو آپس میں گڈمٹ کیوں کرتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو در حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ وہی مضمون ہے کہ جو کہ بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے سورہ بقرہ کے شروع میں ہم اس بات کو پڑھ چکے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، دیکھو تم حق اور باطل کو آپس میں گڈمٹ مت کرو اور حق کو مت چھپاؤ در حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر بھی اس بات کو دوسرے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ تم حق اور باطل کو آپس میں کیوں گڈمٹ کرتے ہو، کیوں ملانے کی کوشش کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جان بوجھ کر۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ ایمان لے آؤ اس پر جو کہ نازل کیا گیا ہے اہل ایمان پر دن کے اول حصے میں یعنی صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور کفر کر دو، اس کا انکار کر دو اس کے آخری حصے میں یعنی شام کے وقت، لعلہم یرجعون، شاید کہ اس طرح سے کچھ لوگ ہیں جو کہ پلٹ کر آ جائیں، یعنی تم اب یہ رویہ اختیار کرو، یہ چال چلو کہ صبح کے وقت جاؤ اور ایمان کا اقرار کرو اور ایمان لے آؤ اور بول دو کہ ہم مسلمان ہو گئے، پھر شام تک ان کے ساتھ رہو اور پھر انکار کر دو کہ نہیں ہم تو صبح سے لے کے شام تک ان کے پاس رہے یا کچھ عرصے تک ہم ان کے پاس رہے، ان کی بات کو اچھی طرح ہم نے سمجھا، ہم نے جان لیا لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ یہ بات حق نہیں ہے، درست نہیں ہے، لہذا پھر ہم اب اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کچھ سادہ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ شاید تم سے متاثر ہو جائیں اور پلٹ کر واپس آ جائیں، تو یہ انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ یہ ایسا کرو۔ اور دیکھو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو تم اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات کو نہ ماننا، یعنی جو تمہارے دین کی، تمہارے مذہب کی، تمہارے مسلک کی، تمہارے فرقے کی بات کرے تو پھر تم بات کو ماننا، اور تمہاری اگر مسلک کی، تمہارے بزرگوں کی بات نہ کرے تو پھر یہ ہے کہ تم اس بات کا انکار کر دینا۔ قُلْ إِنَّا هُدَى هُدَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، یعنی یہ تمہاری گروہی باتیں، تمہاری مسلکی باتیں، یہ اصلاً کوئی ہدایت نہیں ہے، اصل ہدایت تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ او یحاجکم عند ربکم، کہ مبادہ اس طرح کی چیز کسی اور کو مل جائے جس طرح کی چیز تمہیں ملی ہے، یا وہ تم سے تمہارے رب کے حضور حجت کر سکے، یعنی قرآن نے ان کے دل کا اصل میں جو چور جو ہے وہ پکڑ لیا کہ اصل میں انہیں حسد ہے کہ کسی کو وہ چیز دے دی گئی ہے جو کہ تمہیں دی گئی تھی، کسی کو اور یہ کتاب اور یہ نبوت اور یہ حق کیسے دے دیا گیا، اور یا یہ ہے کہ وہ تم سے حجت کرنے کے قابل ہو گئے تمہارے رب کے سامنے۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یوتی من یشاء، وہ عطا کرتا ہے جس کو دیتا ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منتخب کر لیا تھا اس کام کے لیے، اب اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ علم میں بہت وسعت رکھنے والا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت میں سے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنوا بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھوائیں ڈھیروں مال تو بھی وہ آپ کو واپس کر دیں گے، یعنی کچھ لوگ ہیں ان کے اندر جو کہ امانت دار ہیں
وہ خیانت نہیں کرتے. اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں مال بھی امانت رکھائیں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھائیں گے تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، نہیں لوٹائیں گے. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ آپ ان کے سر پر ہی کھڑے رہیں، سر پر ہی سوار رہیں، تب تک کہ اس کے بغیر وہ آپ کو لوٹانے والے نہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے. یعنی ہمیں جو امانت اور وعدے کی پاسداری کا جو حکم دیا گیا ہے، اچھے اخلاق کا جو حکم دیا گیا، وہ صرف اہل کتاب کے درمیان ہی دیا گیا ہے، یہودیوں کے درمیان ہی دیا گیا ہے. یہودیوں سے باہر ہم کسی کے ساتھ بھی خیانت کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ بن گیا تھا کہ ہم اصل میں نیک ہوں گے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو امی ہیں، جو اہل کتاب نہیں ہیں، یعنی جو بنی اسماعیل ہیں، ان کے بارے میں ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ جیسا بھی رویہ اختیار کریں، ان سے ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ان سے ہم خیانت بھی کر سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یعنی اس چیز کو وہ اپنے دین اور شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، تو در حقیقت وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، در حالانکہ وہ جانتے ہیں. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى، کیوں نہیں جس نے بھی پورا کیا اپنے عہد کو اور تقوی کی روش اختیار کیا. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو متقیوں کو دوست رکھتا ہے، ایسے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ سے کیے گئے عہد کو، وعدے کو، اقرار کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے فائدے کے عوض بیچ ڈالتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم في الاخرہ، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. ولا يكلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ولا ينظر اليهم يوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن مہلت بھی نہیں دے گا. ولا يزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، یعنی نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کو فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.